السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین رب العالمین۔ گزشتہ درس میں موضوع کے احکام مسائل بیان کیے گئے تھے، اس میں سے بعض باتیں آج کے درس میں بیان کی جائیں گی۔ عربی میں موضوع کے لیے دو الفاظ ملتے ہیں، ایک کو خلف کہا جاتا ہے اور ایک کو جورب کہا جاتا ہے۔ تو گزشتہ درس میں جو احکام بیان کیے گئے تھے وہ خف سے متعلق تھے۔ خف چمڑے کے موزے کو کہا جاتا ہے، چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے اسے خف کہا جاتا ہے، اور جو پیتابہ ہم لوگ اون کا، کپڑے کا، کاٹن کا پہنتے ہیں اسے عربی میں جورب کہا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اندر بہت سارے علاقوں میں خف کا ملنا مشکل ہے اور بہت سارے علاقوں میں آسانی کے ساتھ دستیاب ہے۔ اس وجہ سے اس مسئلے میں بھی ہندوستان کے اندر اختلاف ہے۔ بعض لوگ موزوں پر مسح کے قائل ہیں اور بعض لوگ موزوں پر مسح کے قائل نہیں ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ موزہ اگر چمڑے کا ہو تو مسح کر سکتے ہیں، موزہ اگر چمڑے کا نہ ہو تو اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں۔ آج کے درس میں ہم وہ موزے جو غیر چرمی ہوں، یعنی چمڑے کے نہ ہوں، لیدر کے نہ ہوں، ان موزوں پر مسح کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے، کیا قرآن اور حدیث سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا لیدر والے موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے یا نہیں ہے، اور عربی لغت میں جو غیر چرمی موزے ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے، یہ باتیں ہم آج کے درس میں جانیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا غیر چرمی موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے؟ موزوں پر مسح کے سلسلے میں یہ مسئلہ بہت زیر بحث رہتا ہے کہ کیا غیر چرمی یعنی بنا چمڑے والے بغیر لیدر کے موزوں پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں کھلی بات اگر آپ کو بتائی جائے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ غیر چرمی موزے ہوں یا چرمی موزے، یعنی لیدر والے ہوں یا بنا لیدر کے ہوں، دونوں طرح کے موزوں پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کے عمل سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں بتایا گیا تھا کہ جتنا پیر کو دھلنا واجب ہے اتنا حصہ آپ کا موزے سے ڈھکا ہوا ہو تو اس موزے پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ کہاں تک دھلنا واجب ہے؟ ٹخنے تک۔ ٹخنے تک اگر آپ کا پیر ڈھکا ہوا ہے موزے سے تو آپ اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں، یعنی انگلی کے سرے سے لے کر ٹخنے تک، گویا اینکل کے جو ساکس آتے ہیں ان ساکسوں پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ دلیل دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ غیر چرمی موزے، بنا لیدر کے موزوں پر مسح کرنے کی دلیل کیا ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر صحیح سند سے ثابت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہادی دستہ روانہ فرمایا، ایک قافلہ روانہ فرمایا، اور ان قافلے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پگڑیوں پر اور پاؤں کو گرم کرنے والی اشیاء یعنی جرابوں اور موزوں پر مسح کریں۔ جہاد میں لوگ جا رہے ہیں، مجاہدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ پگڑی پر، عمامہ جو پھیٹا باندھا جاتا ہے، اس پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو چیز پیروں کو ڈھانکنے والی ہے یعنی جورب، موزہ، ساکس، ان پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث سے دلیل ہو گئی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ بہت بڑے محدث یہ بھی گزرے ہیں اور فقیہ مانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المحلہ اس کے اندر ایک دو نہیں بلکہ 12 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ساکس پر مسح کرنے کو نقل کیا ہے۔ ساکس یعنی ہم جو پہنتے ہیں پیتابے، کپڑے کے، اون کے، یہ سب جو ہم لوگ پہن رہے ہیں جو لیدر کے نام، 12 صحابہ کرام سے نقل کیا، ان کی روایتیں نقل کی ہے کہ ان سے ثابت ہے کہ موزوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اور علامہ ابن قدامہ ان کی مشہور زمانہ کتاب المغنی ہے، اس کے اندر وہ تحریر فرماتے ہیں کہ چونکہ صحابہ نے جرابوں پر، پیتابوں پر مسح کیا ہے اور ان کے زمانے میں اس کی کوئی مخالفت کرنے والا نہ ثابت ہوا، لہٰذا یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے کہ اس میں صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا موضوع پر مسح کرنے کے سلسلے میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ موضوع پر مسح کرنا درست ہے۔ حدیث سے دلیل اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، اور پھر صحابہ میں سے بعض صحابہ سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے، یعنی 12 صحابہ کی روایتیں نقل کی ہے، اور اگر ایک بھی صحابی سے دلیل مل جاتی ہے تو بھی کافی ہے۔ یہاں ایک نہیں 12 صحابہ کرام کی روایتیں نقل کی ہیں علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے۔ اور امام ابن قدامہ نے کہا کہ یہ صحابہ کے مابین اجماعی مسئلہ ہے، صحابہ میں اختلاف موضوع پر مسح کو لے کر تھا ہی نہیں، تو یہ صحابہ کی دلیل ہو گئی۔ صحابہ کے بعد جو زمانہ آتا ہے وہ تابعین کا زمانہ ہے۔ تابعین میں بھی دیکھ لیتے ہیں، تابعین میں سعید ابن جبیر، ابراہیم نخعی، عطا بن رباح، یہ سب تابعین ہیں۔ ان سے جورب یعنی پیتابے پر مسح کرنا ثابت ہے۔ اور ان کے بعد آئے تو ائمہ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ ائمہ میں سفیان ثوری، امام ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق ابن راہوی، قاضی ابو یوسف، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خاص شاگردوں میں سے قاضی ابو یوسف، اور محمد بن حسن الشیبانی وغیرہم رحمہم اللہ، یہ سب پیتابے پر مسح کے قائل ہیں۔ بلکہ راجح قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی صاحبین کے قول پر رجوع کر لیے تھے اور یہ بھی موضوع پر مسح کرنے کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے موضوع پر مسح نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد دونوں کا ہے کہ یہ لوگ موضوع پر مسح کیا کرتے ہیں اور دونوں اس بات کے قائل ہیں۔ قاضی ابو یوسف کیا تو کوئی اختلاف نہیں ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بعد میں رجوع کر لیے اور ان کے یہاں بھی موضوع پر مسح کرنا ثابت ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے دلیل مل گئی، صحابہ کے فعل سے دلیل مل گئی، تابعین کے فعل سے دلیل مل گئی۔ پھر ائمہ کے یہاں دیکھیں تو امام شافعی، امام احمد اور اسی طرح سے امام ابو حنیفہ خود بھی اس چیز کے قائل ہے کہ پیتابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ جورب کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے، یہ جورب اگر ڈکشنری کے اندر اس کی میننگ دیکھی جائے تو عربی کی جو لغات ہیں، قاموس ہے، اس کے اندر جورب کا معنی بتایا گیا کہ ہر وہ چیز جو پاؤں میں پہنی جائے اسے جورب کہا جاتا ہے، جو ڈھانپ لے۔ دوسری ایک ڈکشنری ہے بہت مشہور، اسے تاج العروس کہا جاتا ہے، اس کے اندر لکھا ہوا جورب کا معنی جسے لفافے کی طرح پاؤں میں لپیٹا جائے، انویلپ جو ہوتا ہے اس کی طرح جسے پاؤں میں لپیٹا جائے اسے جورب کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے، یعنی ٹخنے سے اوپر تک ہے تو وہ جورب ہے جو اون سے بنائی جاتی ہے، چمڑے کا نہ ہو، غیر چمڑے کا ہو، اور پاؤں میں ٹخنے تک پہنی جاتی ہے۔ تو پاؤں میں ٹخنے تک کیا پہنتے ہیں آپ؟ پیتابہ ہی تو پہنتے ہیں۔ تو پاؤں میں ٹخنے تک جو پہنی جاتی ہے اسے انہوں نے جورب سے تعریف کی ہے، اور یہ تعریف کرنے والے کون ہیں؟ امام
احناف میں بہت بڑے امام یہ بھی مانے جاتے ہیں، علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ۔ لہذا موزے چاہے چمڑے کے ہوں یا بنا چمڑے کے ہوں، اونی ہوں، سوتی ہوں، ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کا موٹا یعنی ساتر ہونا، پوری طرح سے پیر کو ڈھانپنے والا ہو۔ بعض موزے مل رہے ہیں جو صرف ایڑیوں تک رہتے، نیچے تک رہتے، نیچے تک، ان پر مسح نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ٹخنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونا چاہیے، یہ ٹخنے جب تک آپ کے ڈھکے نہیں رہیں گے تو ان پر نہیں۔ اور بعض موزے ایسے ہیں جو اسکن کے مانند رہتے ہیں، چمڑے کے مانند رہتے ہیں، اوپر سے آپ کا چمڑا نظر آتا ہے، ان موزوں پر بھی مسح نہیں کر سکتے، کیونکہ موزے کا ساتر ہونا ضروری ہے، ساتر ہونا، موٹا ہونا ضروری ہے، پھٹا ہوا نہ ہو۔ کتنا پھٹا ہوا نہ ہو؟ یعنی پیچھے سے پھٹا ہوا نہ ہو کہ آپ کی ایڑی دکھ رہی ہے، یا اس طرح سے ایسا نہ پھٹا ہوا ہو کہ آدھا پیر پورا نظر آ رہا ہے، نہیں، چھوٹا موٹا سوراخ ہو گیا چل سکتا ہے، مسح کر سکتے ہیں آپ۔ چلتے چلتے بہت سارے موزے نیچے پنجے میں جو ہے گھس جاتے ہیں، ہلکے ہلکے تھوڑا جھڑ جاتے ہیں، کپڑا جھڑ جاتا ہے، تو وہ موزے پر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ پھٹا ہوا سے مراد یہ ہے کہ بالکل آپ کا پیر آدھا نظر آ رہا ہو، آپ پہن کے اس کو کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے ہو، ایسا پھٹا ہوا۔ تو ساتر ہونا ضروری ہے کہ وہ موٹا ہو، دوسرا یہ کہ بالکل پھٹا ہوا نہ ہو۔ یہ دو چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کے انکار میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے لوگ روایتیں نقل کرتے ہیں، مگر وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں کہ حضرت عائشہ نے موزے پر مسح کرنے پر انکار کیا ہے، یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انکار کیا ہے، یا حضرت ابو ہریرہ نے انکار کیا، نہیں۔ انکار کی حدیثیں ان سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن عبد البر اور امام احمد رحمہم اللہ نے انکار والی حدیث کے باطل ہونے اور غیر ثابت ہونے کی صراحت کی ہے۔ یہ بات التمہید کے اندر بھی موجود ہے، اور نیل الاوطار امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ تو کسی صحابی سے موزے پر مسح کا انکار ثابت نہیں ہے، ہاں اس بات ثابت ہے، انہوں نے عمل کیا ہے، اس پر کر کے دکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمل کرنے کا حکم دیا ہے، یہ سب ثابت ہے۔ لہٰذا جو یہ کہا جاتا ہے کہ موزے پر مسح نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں کا قول بلا دلیل ہے، صرف قیاس کرتے ہیں وہ، اور یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موزہ تھا چمڑا، اسی پر مسح کیا گیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنا چمڑے کے موزے بھی موجود تھے، ایسا نہیں کہ بنا چمڑے کا موزہ نہیں تھا۔ یہ جو 12 صحابہ ہیں وہ کس پر مسح کر رہے تھے؟ بنا چمڑے کے موزے پر ہی مسح کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں شروع سے رکھی ہیں، اس کا حکم دیا ہے۔ اور ایک بات اور میں یہاں واضح کر دوں کہ یہ موزوں پر مسح کرنا شریعت کی آسانیوں میں سے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ تنگی اور تکلیف نہیں چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، دین کو اللہ کے رسول نے فرمایا ان الدین یسر، یہ دین اسلام آسان دین ہے، جو آدمی اس دین پر سختی کرے گا دین اس کے اوپر سخت ہو جائے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اسلام کے اندر جو چیزیں آسان ہیں لوگوں کے لیے اسے آسان رہنے دیں۔ آپ جب یہ سب عمل کریں گے، یعنی آپ آفس جانے والے ہیں، بار بار آپ کو موزہ نکالنا، وضو کرنا، دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسی لیے شریعت نے آسانی رکھی ہے کہ آپ اس کے اوپر مسح کر لیں۔ تو میں نے کل بتایا تھا اس سے پہلے کے درس میں کہ موزوں پر مقیم کے لیے 3 دن، 1 دن 1 رات موزوں پر مسح کی مدت۔ لوکل آدمی ہے 24 گھنٹے وہ مسح کر سکتا ہے موزے پر۔ اور مسح کا آغاز کہاں سے کرے گا؟ پہلی مرتبہ جب اس نے اس کا وضو ٹوٹا، وضو بنا کے موزہ پہنا تھا، اس کے بعد جب وضو ٹوٹا، وضو بنانے جا رہا ہے، تو وہاں سے مسح کا آغاز کرے گا، وہ وہاں سے اس کو مدت کو کاؤنٹ کرے گا۔ جیسے ظہر کی نماز میں وضو ٹوٹ گیا، اس کا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو اب یہاں سے جو وضو بنانے گیا ہے وہ موزے پر مسح کرے گا، اور اگلے دن ظہر کی نماز تک اس پر مسح کر سکتا ہے۔ 24 گھنٹہ، 1 دن اور 1 رات، اگلے دن پھر ظہر کی نماز تک وہ مسح کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اسے اگر مسح کرنا ہے
تو پھر سے موزہ اتار کر کے وضو کرے، وضو کر کے پہن لے، اس کے بعد پھر مسح کی مدت جب اس کو حدث لاحق ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹے گا، جہاں سے پھر سے وضو بنائے گا اور مسح کرے گا وہاں سے کاؤنٹ کرے گا۔ اور مسافر آدمی کے لیے 3 دن 3 رات، مسافر کے لیے مسح کی مدت، تو اس کو ذہن میں رکھیے۔ مسح کا طریقہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہاتھوں کی 5 انگلیوں کو پانی سے تر کر کے ان کے پوروں کو، پاؤں کے پوروں کو، پوروں کی جو انگلیاں ہیں اس پر سے پنڈلی تک کھینچ لے، یہاں سے لے کر کے پورا یہاں سے بنائے گا، ایسا کھینچ لے گا۔ جیسا کان کا آپ مسح کرتے ہیں ایک ساتھ دونوں کان کا ہاتھ بھگا لیجئے پنجوں کو اپنے، اور پیر کے انگوٹھے سے لے کر کے پنڈلی کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے وہاں تک کھینچ لیجئے۔ اوپر کے حصے پر مسح کرنا ہے، نیچے کے حصے پر مسح نہیں کرنا۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے کیا بنا چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ جواب آپ کو ملا حدیث سے، صحابہ کے اعمال سے، تابعین کے اعمال سے، ائمہ کے اقوال سے، اور اسی طرح سے ڈکشنری میں جورب کا جو معنی بتایا گیا ہے اس سے بھی بتایا گیا کہ اس سے بھی ثابت ہے۔ خلاصہ کلام یہی نکلا کہ موزہ چاہے چمڑے کا ہو جسے خف کہتے ہیں، یا بنا چمڑے کا ہو جسے جورب کہتے ہیں، دونوں طرح کے موزوں پر مسح کرنا ثابت ہے، اور یہ دین کی آسانیوں میں سے ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں آسانی پیدا کی ہے اس کو اللہ کی طرف سے فیصلہ سمجھ کر کے آسانی کو قبول کریں، ہمارے لیے بھی آسانی رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین کی جو بھی آسانیاں ہیں ان پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے سلسلے میں جو عزیمت ہے، مشقت کی چیزیں ہیں، ان پر بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔